اسی طرح شیطان روح ہے، وہ مرے گا نہیں لیکن خدا اسے عذاب میں ڈالے گا، کیونکہ اس کے پاس وہی اختیار اور مسا پاور ہے جو ہمارے پاس پاخو ہے۔ جس طرح ہم پاخو کی قوت سے اسے ڈانٹتے ہیں، اسی طرح اس کے پاس وہ اختیار ہے۔ لیکن جب آپ اس پاخو کو اپنی زندگی میں اس لیول پہ لے جاتے ہیں، پھر وہ ہمارے نیچے آتا ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس وہ لیول نہیں ہوتا تو اسی شیطان کو کہتے ہیں، شیطان بھی کہتے وہ ہنستا ساٹھے اندر تم جنہ کلام پڑھنے سے زیادہ مجھے پتا ہے۔ ایک جگہ میرا ایسے ہوا، وہاں پر ایک پاسٹر اس کے سامنے زبور کان میں پڑھنے لگ پڑا، وہ پہلی لائن پڑھتا تھا تو شیطان آگے سے دوسری تیسری لائن بھی سناتا تھا، کہتا ہے کہ تم جس کو بتانا وہ مجھے پہلے سے پتا ہے، تم مجھے نہیں نکال سکتا۔ وہ ایسے نہیں نکالتے ہیں، تو اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر روح کتنا ہے۔ تو یعنی اگر آپ کا درخت پاک نہیں ہے تو آپ درخت آگے جنگ نہیں کر سکتے۔ ایمی تسی دعا کر رہے ہیں شیطان نکل جا، شیطان نکل جا، پہلے اپنے اندر شیطان پہ اپنا شیطان تم لوگوں نے مارا نہیں اور تجھے نہ شیطان پہ لگتے۔ اسی طرح کی اپنے اندر شیطان ہم نے ابھی تک نہیں مارا، کیوں؟ کیونکہ ہم ابھی تک اپنی جنگ نہیں جیتے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جیتے، ابھی تک آپ اپنی جنگ میں، کیونکہ آپ کے باڈی کے اندر ابھی تک وہی جسمانی باتیں۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کی بارے میں خروج 5 باب میں، جب خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ تو جا میں تجھے بھیجتا ہوں بنی اسرائیل کو چھڑانے جا، تو وہ جب خدا کے ساتھ مل کر بات سن کر جانے لگا تو راستے میں خدا نے فرشتہ بھیجا کہ موسیٰ کو مار دو۔ جانتے کیوں بھیجا خدا نے فرشتے کو مارنے کو؟ بتائے گا، کیونکہ موسیٰ نے خدا کا کلام توڑا تھا۔ کیا توڑا تھا؟ اس نے اپنے بچوں کا خطرہ نہیں کرایا۔ اس کی بیوی بچے بغیر آ رہے تھے راستے میں، ان کو لے کے جب جانے لگا تو خدا وہی خدا جو پہاڑ میں سے کہہ رہے تھے جا، اور راستے میں اس کے مارنے لگا موسیٰ کو، اور جب خدا مارنے لگا تو موسیٰ کی بیوی نے فوراً اپنے بچوں کی گھڑی اتاری اور کہا تو میرے لیے خونی دودھا ٹھہرا، اور جیسے وہ حکم پورا ہوا خدا نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے کیا چھوڑ دیا۔ یعنی خدا آپ سے یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے موزے کی، کتنی بائبل اسٹڈی، کتنی پرے، کتنے روزے، وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ آپ نے خدا کا حکم پورا کیا کہ نہیں کیا۔ اس کو کوئی فکر نہیں کہ آپ نے چرچ بنایا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں کہ آپ کی کلیسیا ہے، آپ بہت بڑے کام کر رہے ہیں۔ نہیں، خدا اپنے حکم کو دیکھتا ہے۔ خدا کبھی بھی آپ کی ان باتوں سے انسپائر نہیں ہوگا کہ تسی کتنی بچی کرتے ہو، کتنا اچھا میٹنگ لیڈر کلام سناتے ہو، کتنا اچھا میٹنگ لیڈر بولتے ہو۔ خدا آپ کے منہ کے پھل دیکھے گا کہ اس نے میرے کلام کو کتنا کیا، اور جب وہ دیکھے گا کہ اس نے میرے کلام کو پورا نہیں کیا، خدا کی نظر میں آپ کی کوئی بہتری نہیں۔ میں کئی بار سختی سے کہتا ہوں کوئی بندہ اسٹیج پہ جو آتا ہے وہ سوچ سمجھ کے آئے کہ وہ پاک ہی نہیں پاک ہے۔ اگر بغیر پاکیزگی سے آپ اسٹیج پر آ کے دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، آپ برکت کی جگہ لعنت کاٹیں گے، کیونکہ خدا آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ تخت خدا کا ہے، یہ اسٹیج خدا کا ہے۔ تو آگے ہم کہہ رہے تھے وہ اپنی جنگ کرے گا، اور پھر وہ لڑتا ہے۔ پھر وہ کیسے لڑتا ہے؟ بیماریوں کے ساتھ، مشکلوں کے ساتھ، پریشانیوں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی اس طریقے سے عبادت نہیں کی جیسے وہ پاک ہے۔ تو میرے عزیزوں، فرسٹ جنگ ہماری کس کے ساتھ ہے؟ اپنی باڈی کے ساتھ ہے، اپنے منہ کے ساتھ ہے۔ آج کے بعد ہم نے کبھی بھی اپنے منہ میں، دل میں، دماغ میں کسی انسان کو بددعائی نہیں دینی، کسی کے بارے میں برے الفاظ نہیں بولنے، کسی کو کوئی برے ورڈز نہیں بولنے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ تم کس کی نسل سے ہو؟ ابراہیم کی نسل سے۔ اور خدا نے کہا ہے کہ جو ابراہیم کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو ابراہیم پر لعنت کرے گا میں اس پہ لعنت کروں گا۔ تو اگر ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے منہ کے پھل میں سرفراز ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں مشکلوں سے، پریشانیوں سے، تو پہلا جو آپ نے کام کرنا اپنے جسم میں، کسی کو شراب نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کے بارے میں ورڈز نہیں بولنا۔ یہ تو یسوع مسیح نے صاف کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا تو کی ہوئے گا؟ جو عدالت کے دن اسے سزا ملے گی۔ صرف انہیں اپنے بھرا کو پاگل کیا اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسے عدالت والے سزا دوں گا۔ یعنی یسوع مسیح نے سختی نے منع کیا ہے کہ تو اپنے بہن بھائی کو نہ کوسنا، بچے نہ کوسنا،
تے بیبیاں خاص کر کے اپنے شوہر میں لانتا کرنے چھڑ دیں، بچے نے لانتا کرنے چھڑ دیں، اور شوہر کے اپنی بیوی بچے نے سسرال سے کسی بھی ایسے فرد نے لانتا کرنے چھڑ دیں، کیونکہ اگر آپ ان پہ لانتے نہیں کریں بلکہ اپنے آپ پر لانت کر رہے ہیں، کیونکہ عورت آپ کے جسم سے نکلی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں جانتا ہوں اس سے پہلے آپ نے کبھی یہ کلام نہیں سنا، یہ وہ کلام کی گہرائی ہے جو خدا اپنے لوگوں پہ کھولتا ہے، اور جب خدا پیار کرتا ہے پھر کھولتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے منہ سے یہ لانتیں نکالتے ہیں تو آج کے بعد یہ نکالنے بند کر دیں، یہ آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے خدا کے پاس جانے کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں خدا کے حضور پہنچیں تو بلیس ہو جائیں۔ داؤد کیا کہتا ہے زبور 139 میں، میرے منہ سے کیا بٹھا، تو جیسے اگر 66 جنگا جتیا تو پتا سی کہ میرے منہ سے کی ہونے چاہیے جی، نگہ باہر ہونے چاہیے۔ جب بھی اس پر کسی نے لعنت کی، کیا داؤد نے دوبارہ اس پہ لعنت کی ہے؟ نہیں کہیں۔ پہاڑوں پہ جب چلا گیا نا تو 2 شخص اس پہ لعنت کر رہے ہیں، اور نال بندے اٹھے کہتے ہیں جی مجھے زیادہ دو، میں پتھر مارا کہ معاشرہ اتنے تو لعنت کر رہے ہیں۔ وہ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ داؤد نے کبھی لعنت کا جواب لعنت سے نہیں کیا۔ اگر کوئی آپ پہ لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ تسی خاموش ہو گئے ہو تو تہاڈی نقصان کرے، نہیں، بلکہ اس میں تمہاری برکت ہے۔ اگر وہ آپ کو لعنت کر رہا ہے، آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ باپ انہیں کیا کر معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے۔ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ تو میرے دوستو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اچھا درخت مانا جائیں گے اور آپ کا پھل بھی اچھا گنا جائے گا۔ لیکن اگر تسی انہیں برابر جواب اسے لینگویج دو گے، اسے فاضل دو گے، تو پھر تسی برے درخت برے پھل نہیں جاؤ گے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح نے کہا برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ اسی لیے آج خدا ہم سے بات کر رہا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل میں بھی کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، دماغ میں اس شخص کو نہ رکھیں، نہ برا بھلا کہیں، نہ اس کے بارے میں بری باتیں سوچیں، نہ برے الفاظ سوچیں، بلکہ جو بھی بات ہے اسی پہ اگنور کریں۔ میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل ہوگا، آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن جب آپ یسوع کو سامنے رکھ کے کریں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر سب چیزیں آسان ہوتی جائیں۔ لیکن جیسے ہی آج سے آپ اس کلام کو سمجھ گے، اس کلام پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر دیکھے گا کہ آپ اس لیول پہ بڑھتے جائیں گے۔ خدا روحانی طور پہ بھی آپ کو مالدار کرے گا اور جسمانی طور پہ بھی مالدار کرے گا۔ آپ کے رستے کھلتے جائیں گے، برکتیں آئیں گی، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں پھر اس کو اتنا دوں گا اس کے بعد رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ آئے پیدائش 12 باب نکالیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیوں خدا نے یہ ورس بولے۔ پیدائش 12 باب جی اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا۔ جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ سو ابراہیم خدا کی کہنے پر چل پڑا اور دودھ اس کے ساتھ کیا۔ یعنی خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اتنی برکت دوں گا کہ تیرے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑتی ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا۔ یعنی یہ خدا کے وعدے ہیں کہ اگر آپ اپنے منہ پر قابو کر لیں گے، لعنت بھیجنا چھوڑ دیں گے، غلط بولنا چھوڑ دیں گے، گالی دینا چھوڑ دیں گے، منہ میں دل میں نفرت رکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے درخت کی حفاظت کریں گے، اپنا اچھا پھل نکالیں گے اپنے منہ سے، تو یقیناً خدا آپ کو اتنی برکت دے گا کہ آپ کے پاس رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اور افسوس مجھے آپ پر ہے کہ آپ اپنی بیویوں پر اور بیویاں اپنے شوہروں پر وہی لعنت بھیجتے ہیں اور وہی لعنت کاٹتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے ہمارے لیے خدا نے کتنا بڑے دروازے اوپر کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم کس کے بیٹے بیٹیاں ہیں؟ یسوع مسیح کے۔ تو یسوع مسیح کو غریب تو تھوڑی تھا۔ جب یسوع مسیح 40 دن دعا روزے میں گیا تو شیطان جب آیا تو شیطان نے آگے یسوع نے کیا کہ نہ دنیا کی ساری دولت میرے کو جب منو سجدہ کر رہا تھا میں نے دولت دیتا تھا۔ تو یسوع مسیح غریب سی، جناب یسوع مسیح کہتے ہیں، یسوع مسیح نے کہا تیرے تو ہوتی دولت میرے کو ہے،
ہے تیرے تو دولت ہوتی میرے کو ہے، تو کیوں مجھے دولت دے رہی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے کہ صرف تو اپنے خدا کو سجدہ کرنا۔ اگر یسوع مسیح کو دولت کاٹ دے تو یسوع مسیح کو سجدہ کر دینا، لیکن یسوع مسیح سے اس سے بھی زیادہ دولت ہے شیطان سے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح بہت مالدار ہے، بہت بلیسڈ ہے، وہ بڑے قوت تھے۔ سائنٹسٹ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ سائنسدانوں نے ایک سیارہ ڈھونڈا ہے جہاں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ کس کی بارش ہوتی ہے؟ ہیروں کی۔ اور وہ ہیروں کی بارش ہوتی ہے، اور اگر وہ ہیرے دنیا میں لائے جائیں تو وہ اتنے مہنگے ہیں کہ پہاڑ تک وہ نوٹوں کی دتیاں لگائے تو پہاڑ بھی چھپ جائے گے پیسوں میں، اتنے مہنگے ہیں۔ یعنی وہ خدا جو ایک سیارے پہ اتنے مہنگے ہیرے بھیج رہا ہے جو اتنے قیمتی ہیں، تو اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے نہیں، اس کا مطلب نہیں ہے۔ یعنی ہماری جو گلیکسی ہے، جو ہماری دنیا ہے نا، یہ دنیا بہت بڑی خدا نے بنائی ہے، لیکن ابھی تک انسان اس کو پورا نہیں پہنچ سکا۔ کئی جگہ پر وہ پہنچا ہے، کئی انہوں نے سیارے ڈھونڈے ہیں، کئی انہوں نے ایسے وہ رستے بنا رہا ہے، سسٹم بنا رہا ہے کہ وہ ان سیاروں پہ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان سیاروں میں کیا ہے، زندگی ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کوئی غریب نہیں، یسوع مسیح بہت مالدار ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا جینا چاہتے ہیں، زمین پر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بیماریوں کے بغیر، دکھوں کے بغیر، روپے پیسے کی کمی اور گھاٹے کے بغیر، ہر جگہ آپ اچھی لائف جینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے سے جنگ کرنا ہے۔ یہ آپ کی جنگ ہے، یہ آپ کا دل نہیں کر رہا، پھر بھی آپ دعا کرنے جاتے ہیں۔ آپ غصہ آ رہا ہے، دل کر رہا ہے میں اس کو منہ توڑ دوں، گالیاں نکالوں، پھر بھی آپ اس کا منہ نہیں توڑے، گالیاں نہیں دے رہے، یہ آپ کی جنگ ہے۔ اگر آپ نے نہیں منہ اس وقت توڑا، نہیں گالی دی، سمجھے آپ جیت گئے۔ لیکن اگر آپ نے اس ٹائم غصے میں آ کر اسے گالی دے دی ہے، منہ توڑنے کی بات کر دی، کوئی بھی ایسا فرض کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر شیطان کی آیت ہیوی ہو گیا۔ تو یہی جنگ ہے ہماری جنگ یہ نہیں ہے کہ ہمیں شیطان کے ساتھ لڑنا ہے، شیطان کے ساتھ ہم نے نہیں لڑنا، شیطان کے ساتھ پاک روح کی قوت لڑے گی، پاک روح اس شیطان کو نکالے گی، اس بدروحوں کو نکالے گی، کیونکہ شیطان بھی اسی لیول پہ جاتا ہے، اور اسی لیول پہ پاک روح ہو جب ہمارے، تب بھی ہماری زندگی میں کام کرے گا جب ہم پہلی جنگ جیتی ہوگی۔ تو کوئی خادم دیکھیں کتنے خادم جو دعا کرتے ہیں شفا ہوتی ہے، ابلیس بھاگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ پہلی جنگ جیت لی ہے۔ تو ہم نے ابھی تک پہلی جنگ نہیں جیتی، تو ہم دوسری جنگ کیا کریں گے؟ تو آج سے ہم نے جان لیا ہے ہماری پہلی جنگ ہمارا جسم ہے، جس پر ہم نے کیا ہے گالی باندھا ہے۔ ہمارا دل جسم کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں تو تھکے ہیں دعا نہیں کرنی، لیکن ہم نے جسم کی بات نہیں سنی، ہم نے روح کی بات سنی، ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہمیں غصہ آ رہا ہے، نفرت آ رہی ہے، ہمارا دل کر رہا ہے گالی دینے کو، ہمارا دل کر رہا ہے منہ توڑنے کو، ہمارا دل کر رہا ہے کھڑی کھڑی سنانے کو، لیکن ہم نے نہیں سنانی۔ اس کا مطلب ہے ہم روح کی بات سنیں۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کو اپنی زندگی میں لیتے جائیں گے، یہ ہمارا بدل کیا ہے ایک پاک ہوتا جائے گا، اور جب خدا دیکھے گا کہ یہ واقعی بدل گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو چینج کر دیا ہے، اس نے اپنی پہلی جنگ پر کیا پا لیا تھی، فتح پا لیا ہے، تو پھر خدا آپ کو دوسری جنگ کے لیے خدا کا روح دے دے گا، جسے پاک روح دیتے ہیں، جسے مسح کہتے ہیں، جسے خدا کی قوت کہتے ہیں، جس سے شیطان ڈرتا ہے، جسے ہر وقت شیطان چاہتا ہے کہ اے بندہ ہے، اے بیوی، انہیں کوئی قوت نہ آ جائے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر انہیں قوت مل گئی تو انہیں میرے چھپے چھڑا دے گا، تو پھر وہ آپ کو آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی خواہشوں پر غالب آنا ہے، دنیا کی خواہشوں سے بھاگنا ہے۔ دنیا آپ کو یہی کہے گی کہ شراب پی لے، سگریٹ پی لے، بری چیزیں کھا لے، بری محفلوں میں جانے کا دل کرے گا، لیکن آپ نے سب چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ گانے سننے کو آپ کا دل کرے گا، لیکن میں گانے سنوں، لیکن گانے سننے آپ نے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم گانے سننے چھوڑ دیں گے، ڈرامے فلمیں دیکھنے چھوڑ دیں گے، کیوں جی؟ یہ جسم کی خواہشیں، ہمارا دل پریشان ہے، ہمیں ڈپریشن میں ہے، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو کئی لوگ یہ سننے لگتے ہیں جی، گانے سننے لگتے ہیں، غصے سے آ کے کچھ نہ کچھ ایسا